الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو بہت ساری فضیلتوں سے نوازا ہے۔ ایک بڑی فضیلت ان کو یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمزم کے پانی جیسے نعمت سے ان کو نوازا ہے۔ زمزم کا پانی جس کے بہت سارے فضائل اور بہت ساری خصوصیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ زمزم کا پانی کعبہ مشرفہ یعنی بیت اللہ سے تقریباً 38 گز کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہ وہی پانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے اس پانی کو جاری کروایا۔ جبریل امین علیہ السلام آئے اور یہ پانی ان کے لیے جاری کروایا گیا جب ان کی والدہ پانی کی تلاش میں یہاں سے وہاں دوڑ رہی تھی، جن کا نام ہاجرہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی زوج مطہرہ۔ تو اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کروایا اور انہوں نے اس سے اپنی پیاس بجھائی۔ یہ پانی جہاں اس کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ایک نبی کی بیوی کی موجودگی میں ایک نبی کے بیٹے نبی کے لیے اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے اس کو جاری کروایا، وہیں پر ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک بڑی خصوصیت اس پانی کی یہ ہے کہ بندہ جس نیت سے اور جس مقصد کے لیے اس پانی کو پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں اس کو کامیابی دیتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت میں یہ بات آئی ہے، ابو جمرہ نصر بن عمران حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے بخار آ گیا سخت، لہذا جب میں ان کی مجلس میں آیا تو انہوں نے کہا کہ تم اس بخار کو اور بخار کی اس تیز گرمی کو زمزم کے پانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرو، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مینشن کیا، اس کو بیان کیا، اور کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمى من فیح جہنم، بخار جہنم کی لپیٹ کا حصہ، اس کی گرمی کا حصہ ہے، فابردوها بماء زمزم، اس کو زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کیا کرو، یا بعض روایت میں فابردوها بالماء، پانی سے اس کو ٹھنڈا کیا کرو، اور راوی کے اس میں شک ہے۔ بہرحال یہاں پر بھی زمزم کے پانی کا تذکرہ ہے۔ کیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جمرہ نصر بن عمران کو، جو کہ ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، ان کے شاگردوں میں سے تھے، ان کی رہنمائی کی کہ وہ اپنے بخار کا علاج کس سے کریں؟ زمزم کے پانی کے ذریعے سے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، جیسے بخار کا مسئلہ ہو، اس طرح کی کوئی بیماری ہو، سر درد وغیرہ ہو، کہ انسان جو ہے زمزم کے پانی کے ذریعے سے شفا حاصل کر سکتا ہے۔ اب طریقہ یہ کہ وہ اس کو اللہ کا نام لے کر اس نیت سے اس مقصد سے پیے کہ جو ہے اس پانی سے مجھ کو انشاءاللہ بخار سے یا سر درد سے یا فلا بیماری سے شفا حاصل ہوگی، اللہ نے چاہا تو ضرور اس کو شفا حاصل ہوگی۔ ایسے ہی امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں، تاریخ کی کتاب میں، ایک بہترین واقعہ نقل کیا ہے۔ واقعہ ہے بڑے محدث اور عظیم عالم دین عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ۔ ان کے بارے میں سوید بن سعید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کو مکہ میں دیکھا، وہ زمزم کے پانی کے پاس آئے، زمزم کا پانی انہوں نے لیا اور اس کو پیا، اور اس کے بعد یہ کہا اے اللہ ان ابن ابی الموال حدثنا، کہ ہم سے ابن ابی الموال رحمہ اللہ، جو کہ ان کے اس اساتذہ میں یا جن سے انہوں نے حدیث لیا، کہتے کہ انہوں نے ہم سے بیان کیا، اور ان سے محمد بن منقدر رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور ان کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی اس مقصد میں، اس نیت میں فائدہ دیتا ہے جس نیت سے اس کو پیا جائے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے حدیث کو پیش کرنے کے بعد کیا کہا؟ اے اللہ میں اس پانی کو، یعنی اس زمزم کے پانی کو، اشربہ لعطش یوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی پیاس کے لیے میں اس پانی کو پی رہا ہوں، یعنی میں اس لیے اس پانی کو پی رہا ہوں کہ قیامت کے دن کی پیاس سے میں محفوظ ہو جاؤں۔ اس دن جو گرمی کی شدت ہوگی، اس شدت کے اندر جو پیاس کا احساس ہوگا ایک بندے کو، میں اس گرمی، اس تپش اور اس گرمی سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے پانی پی رہا ہوں۔ کیا پتہ چلا کہ سلف کے پاس زمزم کے پانی کا اہتمام تھا اپنے اس طرح کے کاموں کے اندر، جب ان کو کوئی حاجت ہوتی، کوئی دعا کرنی ہوتی، کوئی ان کی امید ہوتی، کوئی ان کی ضرورت ہوتی، تو وہ ضرورت کے موقع پر اس طرح کا عمل کرتے
زمزم کا پانی پیا کرتے اور اس کے پینے سے پہلے یا پینے کے بعد اس طرح کی دعائیں یا نیتیں اور قصد کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ زمزم کے پانی کی تعریف سے فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، یہ اچھا ہے کہ انسان زمزم کے پانی کو پینے کا اہتمام کرے اور اس کو پینے کے وقت میں جتنی بھی اچھی اچھی دعائیں ہیں وہ دعاؤں کا اہتمام بھی کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی سلف میں اہل علم ہو، عام لوگ ہو، محدثین وغیرہ بڑے لوگ ہوں، ان سب کے یہاں زمزم کے پانی کا بڑا اہتمام تھا، خصوصی ان کے یہاں اہتمام ہوا کرتا تھا۔ زمزم کا پانی یہ بھوک میں بھی انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کی بھوک کو مٹاتا ہے اور بیماری میں بھی اس کو کام آتا ہے، بیماری کو ختم کرتا ہے، شفا کا سبب ہے، علاج کا سبب ہے۔ اس بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم اور مسند طیالسی وغیرہ کی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہا مبارکۃ، زمزم کا پانی بڑا مبارک پانی ہے، برکت والا پانی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ طعام طعم، بھوک کے وقت غذا کا کام کرتا ہے، وشفاء سقم، اور بیماری کے وقت میں اس میں علاج ہے، وہ دوا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں شفا ہے، علاج ہے۔ ایسے ہی دوسری حدیث جو کہ سنن ابن ماجہ کی ہے، حدیث راوی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی اس مقصد میں، اس نیت میں فائدہ دیتا ہے جس نیت اور مقصد کے تحت اس کو پیا جائے۔ لہذا آپ کا جب بھی حرمین جانا ہو، وہاں پر زمزم کا پانی بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے، اور جب بھی آپ پانی پیئیں گے اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے دل میں کوئی نہ کوئی عزم، ارادہ، نیت ہو، یا اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے ہاتھ اٹھا کر تب بھی شرع دعا کر سکتا ہے، لیکن کوئی مستقل اس کو عبادت سمجھے کہ عبادت ہے، لیکن اس حدیث کی روشنی میں اس طرح کا عمل کرنا انشاءاللہ جائز ہے، اس کی وسعت ہے، اس کے لیے گنجائش ہے انشاءاللہ۔ آپ پانی پینے کا اہتمام کریں گے، پانی پینے کے بعد، یا زیادہ اچھا یہ ہے کہ پانی پینے سے پہلے آپ دل میں عزم رکھیں، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ آپ دل میں کوئی نیت کر لیں اے اللہ میں اس لیے پانی پی رہا ہوں کہ مجھے فلاں بیماری کا شفا مل جائے، کہ آپ نیت کریں اے اللہ میں اس نیت سے پی رہا ہوں کہ قیامت کے دن میں جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤں، اس طرح کی نیت۔ یا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مستقل آپ دعا کریں، یعنی آپ کس طریقے پر کریں، آپ پانی پینے سے پہلے دعا کریں اے اللہ گناہوں سے بخش دیں، اے اللہ گناہوں کو معاف کر دیں، گناہوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھ، اے اللہ والدین کو میرے معاف کر دے، ان پر رحمت نازل فرما، اے اللہ نے اچھا علم دیں، اے اللہ عمل صالح دے، اس طرح آپ دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں شکلیں آپ پہ جائز ہے، تو دل میں آپ نیت کر لیں، قصد کریں، وہاں پر بھی آپ کو فائدہ ہوگا، یا اگر آپ دعا کرتے ہیں تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، زمزم کا پانی اس مقصد میں کام آتا ہے جس مقصد کے لیے اس کو پیا جائے۔ مصنف عبد الرزاق میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے زمزم کا پانی پیا، اس کے بعد یہ دعا کی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ میں نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں تجھ سے، اور وسیع کشادہ بہت زیادہ رزق کا بھی سوال کرتا ہوں، اچھی روزی روٹی کا سوال کرتا ہوں، اور ہر بیماری سے علاج، ہر بیماری سے شفا یابی کا بھی تجھ سے میں سوال کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اور ہم جب بھی زمزم پیے تو دعاؤں کا اہتمام کریں، یا دل میں کچھ نہ کچھ اچھی نیت رکھیں، اچھا قصد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حرمین جانا بار بار نصیب کریں، اور ہمیں حج اور عمرہ اور نیک اعمال کی توفیق بخشے، اور ہمیں اس حالت میں اپنے پاس بلائے کہ ہم حج یا عمرے کے ارکان کو ادا کر رہے ہوں، اور اسلام اور ایمان کی حالت میں ہم کو موت دے، اور مدینہ کے اندر ہم کو موت نصیب کرے۔ السلام علیکم۔